السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کو یہ فلسطین کا مسئلہ سادہ سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ماں کے 5 بیٹے تھے۔ جو بڑا بھائی تھا وہ کافی زیادہ طاقتور تھا اور اسے سب سے چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ پسند نہیں تھا۔ اس کا ایک دوست تھا بڑے بھائی کا، اور اس کو پناہ کی ضرورت تھی، اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو بڑے بھائی نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کے گھر میں اپنے دوست کو رہنے کی اجازت دے دی، اور وہ جو بڑے بھائی کا دوست تھا آہستہ آہستہ چھوٹے بھائی کے مکان کے اوپر قبضہ کرنے لگ گیا، اور اس کی اولاد کو گھر سے باہر نکالنا شروع ہو گیا۔ جو باہر نہیں نکلتا تھا تو وہ اس کو مار دیا کرتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کا اس میں کیا کردار ہے؟ بڑا بھائی اس ظلم و زیادتی کے اوپر جو اپنے چھوٹے بھائی کی مدد نہیں کرتا تھا، اور جو درمیان میں جو آپ کہہ لیں چوتھا بھائی تھا، تیسرا بھائی تھا اور دوسرا بھائی تھا، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر صرف باتیں کرتے تھے۔ بڑے بھائی کو کہتے تھے کہ یار انصاف ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ بڑے بھائی کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات تھے، ریاستی تعلقات تھے اور برادری کے تعلقات تھے، اس وجہ سے وہ بڑے بھائی کو فورس نہیں کر سکتے تھے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ بھی اس ظلم و زیادتی کے اوپر جو ہے نا وہ خاموش تھے۔ یہ ہے اصل میں فلسطین کا مسئلہ۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو امریکہ نے انہیں بیت المقدس کے اندر، امریکہ اور برطانیہ نے بیت المقدس کے اندر ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور وہاں پہ زیادہ تر مسلمان آباد تھے۔ تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ بیت المقدس پر، یعنی مسلمانوں کی اس جگہ کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان رزسٹ کرتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا، یا ان کو ستایا جاتا تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے۔ اب جو باقی لوگ ہیں جیسے سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عمان ہے، چین ہے، پھر اس کے بعد پاکستان ہے، اگر ہم زیادہ تر دوسرے ممالک کی بات کریں، تمام جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، وہ اس ظلم و زیادتی کو دیکھ تو رہے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن کیونکہ ان کے امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر یہ تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اکانومی میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، یہ جو بینکنگ نظام ہے اور بے شمار جو پوری دنیا کی پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر قابض تھے، تو لہٰذا کہیں ان کا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، یہ لوگ اس ظلم و زیادتی کے اوپر خاموش ہیں۔ اور اس ظلم و زیادتی اور خاموشی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سارا کا سارا اس کا جو ہے نا وہ ایشو۔ میں اس دوراہے میں یہ بات کرتا چلا جاؤں کہ اگر میں کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان میں جو ہے جو ہمارے معاشرے کے حالات و واقعات ہیں، جو برادری سسٹم ہے، کیونکہ میں نے اس میں اپنی زندگی کا ایک وسیع جو ہے نا وہ ٹائم گزارا ہے، تو مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس ہے کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ایک فیملی ہوتی ہے وہ دوسری فیملی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کسی ادارے میں کوئی بڑا شخص ہوتا ہے جو کہ کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے، اگر اس کی اپنے کسی سبارڈینیٹر کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کا کوئی جائز حق ہوتا ہے، کوئی پیسے ویسے ہوتے ہیں، یا اگر فرض کرے کہ وہ اس جگہ سے نوکری بھی چھوڑنے کی کوشش کرے تو وہ کیا کرے گا کہ اس کے پیسے جو ہے نا وہ مار لے گا، جو اس کی کوئی آخری تنخواہ بنتی ہے۔ جو باقی لوگ ہوتے ہیں اس ادارے کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں،
انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ جو بڑا آدمی ہے جو زیادتی کر رہا ہے، یہ اپنا جو ہے نا وہ طاقتور ہے، یہ کہیں ہمیں بھی نوکری سے نہ نکال دے، ہمارے بھی اس کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائیں، تو وہ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے کچھ دن پہلے میں ایک میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو وہ بھی مجھے یہی بات کہہ رہے تھے کہ یار ڈاکٹر احسان، تم پرانی باتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت بڑے مسائل جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، یہ جو دیکھو فلسطین کے ساتھ۔ تو میں اپنے اس بھائی سے یہ بات کہنا چاہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اتنا زیادہ وہ جو اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوئی ہے، ایک بڑے لوکل لیول کے اوپر یا ایک انفرادی لیول پہ ہوئی ہے۔ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے۔ دونوں ہی باتیں اگر دیکھا جائے تو سیملر ہیں، ان کے اندر کافی زیادہ مشابہت ملتی ہے، اور وہ مشابہت کیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ازل سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں یہ مماثلت ہے کہ وہ جو لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں، جو کہ اس طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، وہ بھی انڈائریکٹلی اس طاقتور کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ محض تعلقات کی بنیاد پر، محض برادری کی بنیاد پر، اور محض جو ہے وہ کہہ لے کہ کوئی اور جو پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہوتا ہے، لاچار آدمی ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو ہے نا وہ مسائل کی جو ہے نا وہ جڑ۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرما چکی ہوئی ہے، اور وہ یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ مومنو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تمہاری کمٹمنٹ ہے، جو اس سے عہد کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سچ کی گواہی دو، اور یہ جو سچ کی گواہی ہے، چاہے اس سے تمہارے والدین کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے دوستوں کو کیوں نہ نقصان پہنچ رہا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی بات کہتی ہے کہ وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی تم فکر نہ کرو، کہ اگر ان کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تمہاری سچائی اور تمہاری سچی گواہی کی وجہ سے اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ ان کا سب سے زیادہ خیر خواہ اور کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ ظالموں کے ساتھ مت کھڑے ہو، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی ظلم و زیادتی ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انوسینٹ تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور جو یزید تھا وہ انہیں اپنی طاقت کے نیچے لانا چاہتا تھا، اور حضرت امام حسین نے رزسٹ کیا، اور پھر یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جو واقعہ ہے یہ رونما ہو گیا۔ اس سے پھر ہم کیا سبق جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں؟ ابھی بھی پاکستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو بتائیں مجھے بھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے ایک القادہ یونیورسٹی بنائی ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فروغ دینے کے لیے، تو کیا اس نے کوئی غلط کیا ہے؟ اگر اس نے یہ جو امریکہ کی بدماشی ہے اس کو سب لوگوں کو بتا دیا، اشکار کیا کہ اس طرح سے امریکہ ہمیں جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے، اپنے غلام سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میں جب چاہوں پاکستان کے اندر حکومت کا تختہ الٹا سکتا ہوں، یہ بات اس نے لوگوں کو بتائی ہے، اپنے لوگوں کو بتائی ہے ان کی غیرت کو جگانے کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا؟ اب یہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم سب کو، چاہے ہم کوئی مولوی ہیں، چاہے ہم کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، چاہے ہم جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہے،
ہمیں ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کا حکم ہے اس کے مطابق سچ کی ہی گواہی دینی چاہیے. یہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بے شمار لوگوں کے ساتھ جو انوسینٹلی آپ کہہ لیں کہ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ زیادتی کون کرنے والا ہے؟ ہمارا ہی ایک بڑا بھائی ہے جسے ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پوری جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کی جو ہے نا وہ اس وقت ایک بدماش کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے. یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. جس طرح بالکل آپ کہہ لیں امریکہ پوری دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے، اسرائیل پوری دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے کہ طاقتور ہے اب، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ جو ہمارے جو ہے نا وہ ہمارا جسٹس ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے اور کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو یہ ہے اصل میں ہیں یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے ماننے والے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پتہ نہیں، شاید کہ انہوں نے جو دین ہے وہ صرف یہ اوپر سے حاصل کیا ہے، جو یہ حلق سے نیچے نہیں اترا. اس دنیا کے اندر کسی نے رہنا نہیں ہے، نہ تو امریکہ نے رہنا ہے، نہ اسرائیل نے رہنا ہے، نہ پاکستان آرمی نے رہنا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں شرم و حیا نہیں ہے. میرے ساتھ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بھی طاقت میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا، میں نے بہت ساری جگہوں پہ نوکری کی، کام کیا، اور آج میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ ہے کہ میری صحت بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اپنا، لیکن بے شمار لوگ اپنا جو ہے نا وہ پیسے مار لیا کرتے تھے. سوائے صبر کرنے کے علاوہ میں کسی کو گولی تو نہیں مار سکتا نا. اگر میں گولی مارتا ہوں تو پھر میں بھی گناہ گاروں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں گا. تو وہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ قانون سے بالا تر ہوتا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہی پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے مقصد کے لیے تو کام کر رہی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جو پوری دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے کام نہیں کر رہی. تو اقوام متحدہ کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اور ادارے بنانے کی ضرورت ہے. تو کبھی کبھار میرے دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ اگر اقوام متحدہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں ایک ایسی جماعت کو قیام کروں جو پوری دنیا میں سچ کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، اور لوگوں کو جو برائی ہے، جو ظلم ہے، اس سے روکے. کم سے کم آواز حق تو بلند کر سکتی ہے نا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات کہتی ہے کہ ایمان کے کچھ درجے ہیں، سب سے بڑا ایمان ہے کہ آپ کسی برائی کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے برا جانو، اور اگر منہ سے برا نہیں جان سکتے تو اپنے ساتھ جو اپنے دل میں اس کو برا جانو. تو اپنے دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. تو میں اپنے ایک پاکستانی بھائیوں کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے دائیں بائیں سوچیں. آپ جس بھی علمی فکری حلقے میں ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کتنے دائیں بائیں ایسے اتنے لوگ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کے جو جرم میں ان کا ساتھ دیا، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. کبھی کبھار کوئی آدمی، کوئی غریب آدمی حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے، ہم سارے کے سارے اپنی انگلیاں اس کی طرف کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے. 9 مئی کو کیا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں. ہم سب نے ساری کی ساری انگلیاں تحریک انصاف کی طرف کھڑی کر لی. ہاں نہیں ان کا قصور ہے، نہیں ان کا قصور ہے، نہیں ان کا قصور ہے. جس کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں تھا اس نے بھی یہ کہہ دیا نہیں جی ان کا قصور ہے، پی ٹی آئی کا قصور ہے. حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. لوگ مہنگائی کی وجہ سے اور جو حالات و واقعات ہے اس کی وجہ سے تنگ تھے. ان کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو کوئی اٹھا لیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ احتجاج تو کریں گے نا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے احتجاج کیا، دیٹس اٹ. ان کو کسی عمران خان نے یا کسی اور آدمی نے جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کیا ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. بس انہوں نے اپنے دل سے پاکستان آرمی کی جو ہے نا وہ محبت ختم کر لی.
ٹھیک ہے. ایک اسی تناظر میں ہے کہ وہ جو ایک واقعہ تھا جس کو میں دبے الفاظ میں بیان نہیں کر پایا، کہ میرے ایک جو ہے نا، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص تھا، اس نے جو ہے وہ سینئر تھا مجھ سے، تو اس نے میرے ساتھ ایک زیادتی کی، جو کہ زیادتی تھی. ٹھیک ہے، میری نظر میں زیادتی ہے، دوسرے لوگوں کی نظر میں زیادتی ہے. وہ جو دوسرے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم اس زیادتی کو پر صبر کر لو، خاموشی اختیار کرو اور اس کا تذکرہ ہی نہ کرو. اور وہ جو شخص ہے اس کو جا کے وہ یہ بات کہنے لگے کہ سر آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی. ٹھیک ہے، جب کہ زیادتی ہوئی تھی. خیر جو بھی تھا، میں آج تک اس آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے سامنے وہ مر جائے، اسے کیڑے پڑ جائیں، اسے جو ہے وہ دکھ دینے والا عذاب ہو، آپ یقین مانیں میں نے اپنے دل میں اس کے لیے اتنی کہ نفرت پیدا کر لی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی اس کا نام لے میرے سامنے، مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص کے مرنے پر، اس کے جنازے پر بھی نہ جاؤں، میں فاتحہ بھی نہ پڑھوں. چھوٹا سا واقعہ ہے کوئی، اس نے مجھے گولی نہیں ماری، اس نے چند الفاظ میرے لیے کہے تھے جو آج تک میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ میرے دل میں کانٹوں کی طرح جو ہے نا وہ چبھتے ہیں اگر کبھی مجھے یاد آ جائے تو. اس کی وجہ سے ایک میرا بہت اچھا دوست تھا، جو بڑی نمازیں اور روزے رکھا کرتا تھا، تو اس نے بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، تو میں نے اس کے ساتھ بھی اپنی دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ ختم کر دیا. اور دوبارہ کبھی بھی وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، میں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. یہ جو بات ہے میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ کا کسی بھی ادارے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا فوج کے ساتھ تعلق ہے، پولیس کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، کوئی بات نہیں، مار کٹ کھا کے خاموشی اختیار کر جائے گا. بعض لوگ بڑے ضدی قسم کے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنے دل میں آگ کی طرح جذب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک جو ہے نا وہ اس کا ایک لاوا تیار کرتے رہتے ہیں، اور اس لاوے کی زد کے اندر بہت زیادہ معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. لوگوں کے دل کے اندر جو فوج کے لیے محبت تھی، اس کو آپ لوگوں نے خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ختم کیا ہے. اب ایک غریب آدمی کا بچہ بیچارہ روٹی کی وجہ سے پریشان ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کو پیٹرول بھی فری ہے، آپ کو جو ہے نا وہ گھر بھی فری ہے، پھر آپ کو جو ہے نا وہ پینشن کے لیے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، آپ کو نوکر چاکر ہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کتنا ڈفرینس ہے. پھر غریب آدمی بیچارہ جو بھی کماتا ہے اس میں سے ٹیکس آپ کو جو ہے نا وہ دیتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کا یہ سارا کا سارا نظام چلتا ہے. پھر آپ اس کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کریں تو کیا خیال ہے؟ وہ اتنا جو ہے نا وہ کہہ لے غلام تو نہیں ہے نا. اس نے اپنے، ٹھیک ہے اس نے اپنے، وہ اس ملک میں رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دل ہے، اور دل کے اندر اسی کی تصویر بنتی ہے جو رحم دلی کا معاملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کس طرح سے دین کو پھیلایا؟ اپنی اخلاقیات کی وجہ سے. اگر آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو وہ آدمی اتنا اعلیٰ ضرب تو نہیں ہے نا کہ اپنے دل میں آپ کے لیے نیک جذبات رکھے. وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جو ہے نا وہ برے جذبات ہی رکھے گا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، کہ یہ جو اسرائیل ہے اگر فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو کیا جو فلسطینی ہیں وہ اسرائیلیوں کو معاف کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو ان کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا، انہیں لارج اسکیل پر مارا جا رہا ہے. تو وہ جو اسلامی ممالک ہیں جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، کیا اسرائیل اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ ان کا کیا کردار ہے؟ یہ خاموش بت بنے ہوئے ہیں اس بڑے بھائی اسرائیل اور امریکہ کے آگے. تو کیا انہیں کوئی نظر نہیں آتا؟ تو اسرائیلی اپنے یہ جو فلسطینی ہیں، یہ اپنے دل میں ان جو مسلمان بھائی ہیں جو ان کا اس وقت ساتھ نہیں دے پا رہے، ان کے لیے بھی ان کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. یہ افغانی جو ہے یہ پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ان کی مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
جو یہ افغانی ہیں ان کے اوپر جب 9/11 کے بعد امریکہ نے حملہ کیا تھا تو ان پاکستانیوں نے، پاکستان کی آرمی نے یہ امریکیوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب وہ ایک مسلمان ملک ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یار میرا مسلمان بھائی پاکستان میرے دشمنوں کا ساتھ دے رہا، تو ٹھیک ہے میرے بھی بچے مریں گے تو پھر میں بھی کم سے کم ان کے 10 بچے مار کے جاؤں گا۔ اس لیے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کا جو سارے کے سارے معاملات ہیں یہ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہے، یا شاید ہم ماننا نہیں چاہتے۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا، نہ سعودی عرب، نہ قطر، نہ عمان، نہ ترکی، نہ پاکستان یہ فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کئی جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارا جو تیل ہے امریکہ لینے سے انکار کر دے گا۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ مفادات ہیں، امریکہ کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، خاموشی اختیار کریں گے۔ لہٰذا میری نظر میں یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ جو عمران خان ہے، ہم ساری کی ساری عوام اسی بات کے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات معجزہ کرے عمران خان جیل سے باہر نکل آئے۔ ہم بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت وہ مظلوم ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی وہ قید خانے میں سزا کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے میرا وہ جو دوست ہے، بھائی ہے، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے تم اسے بھول جاؤ، ٹھیک ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے؟ واہ بڑی بات ہے یار، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں یار ہم لوگ کب ہمیں جو ہے نا وہ عقل آئے گی۔ ہم ریلی کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ہم لوگ انتہائی بیوقوف لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ کشمیر کا یہ فلسطین کا، کشمیر کا، جہاں جہاں بھی بیچارے ہمارے مسلمان بھائیوں کا مسئلہ ہے، یہ سالو نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں لینی پڑے گی۔ سارے مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو نہیں، پاکستان کو نہیں، افغانستان کو نہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو ایک مٹھی بن کے جب تک تلوار نہیں پکڑیں گے، جہاد کی طرف کودیں گے نہیں، یہ مسائل سالو نہیں ہوں گے۔ یہ اسی طرح جو ہے نا یہ سردوار جاری رہے گی۔ خیر یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، سمجھ میں آتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی ویڈیو سمجھ کے فارورڈ کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔